اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، پیاری ماؤں اور پیاری بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور بہوؤں کا ہے، عورتوں کے لیے ہے۔ عورتوں میں سے کون سی عورت ایسی ہے جس کے لیے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی عورت ہے جو دنیا میں سب سے بڑی انعام یافتہ ہے؟ تو آج ہم جانیں گے کہ ایسی کون سی عورت ہے جو دنیا کی سب سے بہترین انعام یافتہ ہے، اور یہ جانیں گے کہ وہ کون سی اس کی خصلت ہے یا اس کی عادت ہے یا اس کی روحانیت ہے کہ جس کی وجہ سے نبی پاک نے یہ فرمایا کہ ایسی عورت دنیا کی سب سے بہترین انعام یافتہ عورت ہے۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے تمام صحابہ کرام سے ایک سوال پوچھا، اور پوچھا کہ اے صحابہ، کیا مجھے آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے اچھی عورت کون ہے؟ مطلب کہ کون سی ہے، وہ کون سی عورت ہے جو دنیا میں سب سے اچھی گنی جاتی ہے یا سب سے اچھی ہوتی ہے؟ تو تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے عقل اور فہم کے مطابق جواب دینے شروع کر دیے۔ کوئی کہہ رہا ہے جو حافظ قرآن ہے، کوئی کہہ رہی ہے جو خاوند کی فرما بردار ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جو عالم دین ہے، مطلب کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن نبی پاک کو کوئی مطمئن نہیں کر سکا۔ اسی محفل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ کوئی بھی نبی پاک کو مطمئن نہیں کر پا رہا، تو آپ نے سوچا کہ اس کا جواب ضرور حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس ہوگا۔ تو کیا ہوا کہ آپ آہستہ سے محفل کی پیچھے سے نکل گئے اور سیدھے حضرت بی بی فاطمہ کے حجرے میں جاتے ہیں اور ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ، آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے ایک ایسا سوال پوچھ لیا ہے جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، اور ہم ان کو مطمئن نہیں کر پا رہے، اور میں نے سوچا، بلکہ میں جانتا ہوں کہ اس کا جواب ضرور آپ کے پاس ہوگا، تو میں اس لیے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا، علی پوچھیں، وہ کون سا سوال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک نے ہم سب سے یہ پوچھا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ کون ہے، پوچھا ہے کہ کون ہوتی ہے، کون سی عورت سب سے اچھی ہوتی ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے جواب دیا کہ جا کر یہ بتائیں کہ وہ عورت جس نے اپنی پوری زندگی میں کسی غیر مرد کو نہ دیکھا ہو اور نہ ہی کسی غیر مرد نے اس عورت کو دیکھا ہو، وہی دنیا کی سب سے اچھی عورت ہوتی ہے۔ آپ نے جب یہ سوال کا جواب سنا تو بہت خوش ہوئے، کیونکہ حقیقت بھی ان کو نظر آ گئی کہ یہی ہوگی۔ آپ آہستہ سے پھر چپکے محفل میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک وہی معاملہ چل رہا ہے،
और प्यारे आका अभी तक किसी भी जवाब से मुतमिन नहीं हुए। तो आपने, हजरत अली ने हाथ उठाया और फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका जवाब अर्ज करूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा, हाँ अली, आप जवाब दो अगर आपको पता है तो। हजरत अली ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, वो औरत जिसने ना किसी गैर महरम को अपनी जिंदगी में देखा हो और ना ही किसी गैर महरम ने उस औरत को कभी देखा हो, वही औरत सबसे अच्छी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, बेशक मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। अब सारे परेशान हो गए, सारे सोचने लगे कि ये क्या, जवाब तो हजरत अली ने दिया है और रसूल पाक की जुबान पे तारीफ जो है हजरत फातिमा तो जहरा की है, लेकिन हजरत अली तो जानते थे कि असल माजरा क्या है। तो इससे मालूम हुआ कि ऐसी औरत जो चादर और चार दीवारी का पास रखती है और पूरी जिंदगी में कभी किसी गैर महरम को नहीं देखती और ना ही कोई गैर महरम उसको देख सकता है, वही औरत दुनिया की सबसे अच्छी औरत है। और ये सारी खासियतें हमारी प्यारी अम्मा फातिमा तो ज़हरा के जचती हैं, उन्हीं की हैं, उनमें ये सारी सिफात मौजूद थी। यही तो वजह है कि प्यारे रसूल जवाब सुनकर उन्हीं का नाम लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं। प्यारी बहनों, हजरत बीबी फातिमा जो कि कुल कायनात की हमारी माँ हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल के बाद तकरीबन 6 माह तक इस दुनिया में रहीं और हर वक्त उनकी आंखें अपने बाबा के गम में नम रहती थी। उन 6 माह में वो कभी मुस्कुराई नहीं, हर वक्त अपने बाबा की याद में आंखें नम लेके बैठी रहती। यहां तक कि नबी पाक के इस्तेमाल होने वाले जानवर और जो भी थे, वो भी हजरत बीबी फातिमा के दरवाजे के सामने आके बैठ जाते, जैसे कि नबी पाक की ऊंटनी, वो भी सारा दिन उधर चौखट पे बैठी रहती थी। टाइम आया जब हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा के वसाल का टाइम था, तो आपने फौरन हजरत अली को बुलाया। जब आप तशरीफ लाए तो आपने कहा, अली, मेरे जनाजे को रात को उठाना, दिन को मेरा जनाजा मत उठाना कि कहीं मैं बेपर्दा ना हो जाऊं और मुझे मेरे जनाजे को भी कोई गैर महरम ना देख सके। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें, जिंदा तो दूर की बात कि मेरे जनाजे को भी कोई गैर मर्द ना देख सके। तो इस तरह ही हुआ, आपका जनाजा रात को ही उठाया गया। वो रात थी कि मदीने का कोई शख्स, मदीने की कोई औरत, मदीने की कोई गली, मदीने का कोई घर अश्कबार ना हो, सोग में ना हो। हर किसी की आंखों में आंसू थे और हजरत आयशा सदीका इतनी गम में थी कि उन्होंने फरमाया कि ए लोगों, आज मेरे पास जो आका दो जहां की तस्वीर थी वो भी चली गई, मैं आज उसको भी रुखसत कर रही हूं। मेरे पास एक ये तस्वीर ही तो थी जिसके सहारे मैं जिंदा थी, लेकिन आज मुझसे ये भी छीन गई। और ज़ारो कतार रोने लगी और गश में चली जाती हैं, या जो भी है, मतलब इतनी गमगीन होती हैं कि बोलना चालना बंद कर देती हैं। तो खुदारा, मेरी प्यारी माओ, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों, अपना और अपनी आखिरत का ख्याल कीजिए।
آپ کے پاس آج ٹائم ہے، پتہ نہیں کل ٹائم ہو یا نہ ہو۔ آج آپ کے سانس چل رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کے کل سانس چلیں یا نہ چلیں۔ کسی کو بھی اپنے سانس کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس وقت ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج ہی توبہ کریں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کے سامنے گڑ گڑائیں، رات کو جاگ کے قیام اللیل کریں، 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ اگر جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں نے تو پوری کوشش کی ہے کہ کسی کو نہ دیکھوں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی نے مجھے دیکھ لیا ہو، یا مجھ سے بھی غلطی سے کسی کو دیکھا گیا ہے، تو یا اللہ مجھے معاف فرما، اور مجھے حضرت فاطمہ الزہرا کے پرچھائی بنا، اور مجھے ان عورتوں میں شامل کر جن کے اوپر تیرے انعام ہیں، اور وہ عورتیں جو سب سے اچھی انعام یافتہ ہیں۔ بے شک ہم حضرت بی بی فاطمہ کی طرح تو نہیں ہو سکتی، لیکن تیرا اگر کرم ہو تو ہم اس کی پرچھائی تو بن سکتی ہیں۔ تو توبہ کیجئے، اللہ سے ڈریں، اور اللہ کے ہاں گڑ گڑا کر معافی مانگیں، اور آگے جو ہے اپنی زندگی کو اور آخرت کو سنواریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو راہ راست پر اور حضرت بی بی فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔